بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نوشیروان اپنی ملکہ کے ساتھ سیر کو نکلا تھا۔ صحرا میں انہوں نے ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا لادے ہوئے ہانپتا کانپتا اور قدم پر قدم لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بڑا احمق اور عاقبت نااندیش آدمی ہے۔ اس نے اگر اپنی جوانی میں کچھ بہتر اختیار کیا ہوتا تو اب اس بڑھاپے میں یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن ملکہ نے کہا، بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، قصور اس کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا ہے۔ اگر وہ کوئی لائق عورت ہوتی تو آج اس بیچارے کا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ عورت ہی ہے جو گھر بنانے، سنبھالنے اور مستقبل سنوارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ بات بری لگی۔ دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی۔ ملکہ عورتوں کی طرفداری کر رہی تھی اور بادشاہ مردوں کا جانبدار تھا۔ آخر بادشاہ کو غصہ آیا اور ملکہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا، آج میں تجھے یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیسے خود کو سنبھالتی ہو۔ ملکہ اس بوڑھے لکڑہارے کے پیچھے ہو لی۔ لکڑہارے نے بازار میں لکڑیاں بیچ دیں اور بازار سے روٹی ترکاری خرید کر گھر پہنچا۔ ملکہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ گھر میں لکڑہارے کی بیوی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو ملکہ نے ان کے پاس جا کر کہا، میں ایک بے سہارا عورت ہوں، اگر آپ مجھے گھر میں رکھ لیں تو میں بیٹی کی طرح آپ کی خدمت کروں گی۔ لکڑہارے نے کہا کہ ہمارا تو بمشکل گزارا ہوتا ہے۔ ملکہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بچی ہوئی روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گی۔ دوسرے دن لکڑہارا کام پر جانے لگا تو ملکہ نے کہا، آج لکڑیاں بیچنے کے بعد روٹی سالن کی بجائے اناج اور دال لائیں۔ میں اناج پیس کر روٹی بناؤں گی اور دال بھی پکا دوں گی۔ ملکہ نے اس اناج اور دال میں سے آدھا آدھا پکا لیا اور بوڑھے کو دکھا کر کہا کہ کل جو پیسے ملیں آدھے پیسوں سے سامان لائیں اور آدھے پیسے کل لے آئیں۔ اسی طرح چند روز میں لکڑہارے کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو ملکہ نے پیسے نکال کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک گدھا خرید لیں اور آئندہ لکڑیاں گدھے پر لاد کر لایا کریں۔ بوڑھے نے اب پہلے سے زیادہ لکڑی لانا شروع کی تو آمدنی بڑھ گئی۔ پھر ملکہ نے بوڑھے سے کہا کہ ایک دن کی لکڑیاں بیچا کریں اور ایک دن کی لکڑیاں کسی جگہ جمع کریں۔ ایسے ان کے پاس بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئی۔ جب سردی کے موسم میں لکڑیوں کی مانگ بڑھی اور قیمت چڑھ گئی تو انہوں نے یہ لکڑیاں بیچ ڈالی۔ اتنی بڑی رقم پا کر بوڑھا اور بوڑھی پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب بیٹی کے مشورے پر بوڑھے نے لکڑیوں کا کام چھوڑ دیا اور ایک اچھی جگہ پر دکان کھول لی۔ دکان چل نکلی۔ لکڑہارا سیٹھ ساہوکار بن گیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا، دکان میں اتنا فائدہ نہیں جتنا تجارت میں ہے۔ چنانچہ بوڑھا اب تاجر بن گیا۔ آہستہ آہستہ شہر کے معززین میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ٹوٹے پھوٹے مکان کی جگہ اب وہ ایک عالیشان محل بنا کر اس میں رہنے لگے۔ پھر ملکہ نے ایک دن لکڑہارے سے کہا کہ بادشاہ کو کھانے کی دعوت دے۔ لکڑہارا جو اب شہر کے چند گنے چنے رؤساء میں شامل تھا، یعنی مالداروں میں شامل تھا، اس نے جب بادشاہ کو دعوت دی تو بادشاہ نے خوشی سے قبول کر لی۔ مقررہ دن پر بادشاہ اپنے خاص وزیروں کے ساتھ اس محل پہنچا تو ہر چیز کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ لکڑہارے نے بتایا، یہ سب میری بیٹی کا کمال ہے۔ بادشاہ کو اس کی بیٹی سے ملنے کا اشتیاق ہوا تو بیٹی سامنے آ گئی، لیکن نقاب و حجاب کے ساتھ۔ چنانچہ بادشاہ اسے نہیں پہچان سکا، لیکن اس کے رخ رکھاؤ، بات چیت اور انداز و اطوار سے اس پر فریفتہ ہو گیا اور اسے ملکہ بنانے کی پیشکش کی۔ اس پر ملکہ نے نقاب اٹھا کر کہا، میں تو پہلے ہی سے آپ کی بیوی ہوں۔ بادشاہ اسے دیکھ کر ششدرا رہ گیا۔ پھر ملکہ نے ساری کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میرا یہ منہ بولا باپ جو اس وقت ملک التجار یعنی تاجروں کا بادشاہ ہے، وہی غریب اور ضعیف لکڑہارا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ اسی کی اپنی آمدنی کو سلیقے سے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر گھر کے اندر عورت صحیح چلانے والی کار کی قسم کو ہو تو انسان تھوڑے پیسوں سے بھی بڑا کام کر لیتا ہے۔